السلام علیکم سامعین، 29 ذی-القعدہ اور 17 مئی ہے۔ خبر کا عنوان ہے مجلس تحفظ ختم نبوت میرٹھ، مجلس تحفظ ختم نبوت بنگلور اور اس کے کام۔ دراصل میرٹھ میں ایک بڑا پروگرام ہوا ہے جہاں علماء دیوبند، علماء سہارنپور اور علماء راجستھان کے خطابات ہوئے ہیں۔ ان کے بیانات پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ میں بعد میں پیش کروں گا۔ پہلے بتلا دوں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے زیر اہتمام جو یہ پروگرام چلا کرتے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے۔ دراصل ان کی نوعیت خطابات، بیانات، رونمائی، نمائش، ان چیزوں کی نہیں ہے۔ تحفظ ختم نبوت کا جو اصل کام ہے، جو گزشتہ کئی سالوں سے یہ نمائندگار دیکھ رہا ہے، وہ دیہی علاقوں میں ہے، اسکولوں کے لیے ہے، ماسٹروں کے لیے ہے، وہاں کے طلباء کے لیے ہے، نو عمر بچوں کے لیے، نو نہالان ملت کے لیے ہے۔ آج کل موسم گرما ہے اور مجلس تحفظ ختم نبوت اور اس کے ذمہ داران نے ابھی سے یہ فکر اوڑھ لی ہے کہ چھٹیوں میں، ایام تعطیلات میں اسکولوں اور کالجز میں پڑھنے والے مسلم بچے کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، کہاں کا رخ اختیار کریں گے۔ چنانچہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ابھی 2 دن بعد ضلع شاملی کے گاؤں بھیسانی میں ایک اسی نوعیت کا پروگرام ہو رہا ہے اسکول میں، جہاں حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری کا خطاب ہوگا۔ اس سے پہلے پچھلے سال ضلع مظفر نگر کے بوڑھانا علاقے کے کھرڑ میں ایک پروگرام ہوا تھا، جہاں 15-20 مکاتب کے ذمہ داران اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ دیہی علاقے ہیں جہاں مسلم آبادیاں برائے نام بہت کم ہیں، تو ان کے بچوں کے لیے ایسے پروگرام چلانا یہ واقعی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ہی کام ہے۔ اب مجلس کا بنیادی مشن یہ ہے کہ لوگوں گھروں تک کیسے پہنچ جائے اور اس عقیدے کو کیسا عام کیا جائے، کیسے گھر گھر تک پہنچ جائے۔ میرٹھ کا پروگرام بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ پہلے ہم مجلس تحفظ ختم نبوت بنگلور کی ایک رپورٹ پڑھ کر سنائیں جو ہمیں وہیں سے ارسال کی گئی ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت بنگلور کی سرگرمیاں سامعین، آج کا عنوان ہے کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی مصدقہ مجلس تحفظ ختم نبوت بنگلور کی سرگرمیاں۔ آج کی تاریخ میں اپنی ہفتے واری میٹنگ میں جو انہوں نے اپنے اراکین کے مشورے سے طے کیا ہے، اس کا خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ المدارس دارالعلوم دیوبند ہمارے سے زیادہ قریب ہے، پھر آخر ہمارے اس علاقے میں کیرانا، باغپت بڑوت، مظفر نگر، بجنور، شاملی وغیرہ میں اس طرح کی مفید اور نفع بخش سرگرمیاں کیوں نہیں پائی جاتی۔ ارتدادی فتنوں پر کام کے لیے ہمارے ان علاقوں علماء کیوں نہیں کھڑے ہوتے۔ آپ آج کی وہاں کی ایک تازہ میٹنگ کی رپورٹ دیکھیں، یعنی بنگلور کی، جس میں بنگلور کی مجلس کے صدر جناب مولانا محمد سلیم قاسمی اور سیکریٹری جناب عبدالقدیر صاحب، صادق صاحب وغیرہ نے ایک ہفتے میں 3 مساجد میں عقائد کے درس کا فیصلہ کیا ہے، یعنی عقیدوں کو پڑھانے کا، سکھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور عبدالقدیر صاحب کے گھر میں مستورات کو جمع کر کے، ان خواتین کو، عورتوں کو جمع کر کے عقائد کی تعلیم کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی زمینی حقیقت سے جڑ کر یہ مجالس ارتدادی فتنوں کے روکنے کا کام کر رہی ہے، اور مسجد در مسجد، گھر گھر پہنچ کر مسلم بچوں اور خواتین کو عقائد کی تعلیم و تربیت پر محنت کر رہی ہے۔ ناظرین، جب یہ رپورٹ اس نامہ کو ملی تو اس موضوع پر پورے ملک میں سرگرم مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم سے تصدیق کی، تو انہوں نے اس کارروائی کی کاپی مجھے بھیجی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کی ذمہ داران ہمہ وقت موضوع پر بیدار رہتے ہیں۔ مجھ سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں یہ رپورٹ پہنچ چکی ہے۔ اب میں جس کام کے لیے یہ خبر شروع کی ہے، یعنی میرٹھ کے پروگرام کے لیے، وہاں کی ایک رپورٹ تفصیلی پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ گزشتہ 14 مئی 2026 مطابق 26 ذی-القعدہ 1447 ہجری میں صبح 8 بجے مجلس تحفظ ختم نبوت میرٹھ شاخ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دیوبند کے سال رواں کا افتتاحی اجلاس شروع ہوا۔ یہ اجلاس رفیقیہ مسجد فتح اللہ پور روڈ میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی پہلی نشست مجلس کے تمام اراکین و ممبران کی تربیت پر مشتمل تھی۔
جس میں حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری مددلہ کا تفصیلی خطاب ہوا۔ دور حاضر کے مسلمانوں میں پھیلتے ہوئے رسوم و رواج کو کیسے دور کیا جائے، اس طرح عقائد اور ایمان کے کمزوریوں کو کیسے دور کیا جا سکے، اور مجلس تحفظ ختم نبوت میرٹھ کے اصول و ضوابط پر کیسا عمل کیا جائے، ان سب موضوعات پر خطاب کیا۔ دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہوئے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی دامت برکاتہم اور کھیروا راجستھان سے تشریف لائے حضرت مولانا مفتی محمود حسن دامت برکاتہم رکن مجلس شورا دارالعلوم دیوبند اور مفتی محمد ایوب استاد مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ نیز مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم حضرت مولانا مفتی محمد صالح نے اپنے بیانات سے اس کا احساس دلایا کہ تحفظ ختم نبوت کی ضرورت اور اس کے مقاصد کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ نائب محتمم صاحب نے مجلس میرٹھ کے اراکین و ذمہ داران کو ان کی کامیاب خدمات پر خوش ہو کر مبارکباد پیش کی۔ اجلاس کی دوسری نشست بعد نماز عشاء شروع ہوئی، جس کو مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے امین عام مفتی محمد صالح صاحب نے کہا، ایک مسلمان کے اعمال کا دار و مدار ایمان پر اور ایمان کا دار و مدار عقائد پر ہے، اور کہا ایک مسلمان معاملات کی خرابی کے ساتھ ایمان والا تو ہو سکتا ہے، معاشرت کی خرابی عبادت کیا خرابی کے ساتھ ایمان ہو سکتا ہے، لیکن عقائد کی خرابی کے ساتھ ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ نیز اسلام کے بنیادی عقائد کو مفصل سمجھ کر مجلس سے وابستہ رہنے کی اپیل کی گئی، اور مجلس تحفظ ختم نبوت مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم استاد مولانا محمد راشد صاحبان نے خطاب کیا۔ تحفظ ختم نبوت کی ضرورت و اہمیت پر افادت کی۔ یہاں ماشاءاللہ علاقے کے 500 سے زائد علماء اور عوام کا مجمع رہا۔ یہاں مفتی حسن محمود صاحب جو شورا کے رکن ہیں، ان کا ایک بنیادی اور کلیدی خطاب ہوا۔ دراصل مفتی حسن محمود صاحب ماشاءاللہ قدیم دور کے اہل علم ہیں، اور وہ اپنی بات کو سمجھانے میں، بات پیش کرنے میں انہیں ملکہ تامہ مہارت حاصل ہے۔ انہیں جس طریقے سے بہت اہم باتوں کو، اہم عقائد کو سادہ زبان میں پیش کیا ہے، وہ یقیناً انہی کا حصہ ہے۔ یہ نامہ نگار خود بھی مجلس کا ایک حصہ ہے، اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ اپنے پلیٹ فارم پر اور اپنی بساط پر مجلس کے کاموں کو عام آدمی تک پہنچایا جائے۔ میری گزارش یہ ہے علماء کرام سے، وہ اب اس فکر کو اوڑھ لیں کہ حال ہی میں اسکول کے بچوں کی چھٹی ہونے والی ہے، تو یہ بچے اسکول کے کدھر جائیں گے اور کہاں جائیں گے۔